وہ جسے تو یتیموں کا سہارا بنا کے بھیجنے والا تھا وہ تو خود پہلے ہی یتیم ہو گیا، وہ کیا یتیموں کی دستگیری کرے گا، وہ تو زمین پر آنے سے پہلے یتیم ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا اے فرشتوں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا مطلب فرشتوں نے کہا میرے مولا اس کی دیکھ ریکھ کون کرے گا، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے میں کافی ہوں، اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی۔ اللہ کہتا ہے میں کافی ہوں اس کی حفاظت کے لیے، تمہارا کام ہے میرے حبیب پر درود پڑھنا، میرے حبیب کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول کے ابو کی قبر شریف بنی دار نابغہ محلے میں، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے البرہان۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ نام یاد کر رہے ہیں آپ؟ ریکارڈنگ ہو رہی، بڑی کام کی بات ہے۔ البرہان کتاب لکھی ہے مولانا افضال رضا بھائی، کتاب لکھی ہے مفتی یامین صاحب قبلہ نے۔ یہ کتاب اتنی پیاری ہے کہ ایک دن خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لے کے فرما رہے تھے یہ کتاب میری بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ البرہان نام کی کتاب میں مفتی یامین صاحب قبلہ فرماتے ہیں میں 1978 میں مدینہ شریف گیا تھا، آج سے کتنے سال پہلے سوچیں، تقریباً 1978 میں مدینہ شریف گیا۔ مجھ سے میرے دوست عبداللطیف ٹھیکیدار تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ حضرت آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے ابھی کچھ دنوں پہلے حضور کے ابو کی قبر شریف کھل گئی تھی۔ مدینے کی مسجد نبوی شریف نمازی زیادہ ہو گئے، زمین تنگ ہو گئی تو دیواروں کو شہید کر کے اسے بڑھوتری وسیع کشادہ اسے چوڑی کیا جا رہا تھا۔ حضور کے ابو کی قبر شریف دار نابغہ محلے میں کھل گئی۔ عبداللطیف کہتے ہیں خدا کی قسم اے مفتی یامین صاحب قبلہ میں نے بہت قریب سے حضور کے ابو کی لاش مبارکہ کو دیکھی ہے، ارے جسم تو جسم ہے، کفن کے ایک ایک دھاگے مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ کب انتقال کیے؟ جب حضور بھی نہیں پیدا ہوا، حضور بھی نہیں پیدا ہوا۔ حضور تو اپنی ماں کی شکم مبارکہ میں ظاہری طور پر ابھی تقریباً 5 یا 6 مہینے باقی ہوتے ہیں نا، شہزادگان کے بچوں کی ولادت کے، حضور کے بھی آنے کے وقت باقی ہیں۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی فیس بک نہیں، کوئی الجزیرہ، کوئی BBC چینل نہیں کہ خبر مکے پہنچ جاتی کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ بہت بڑا ہی حادثہ تھا ان کے قرابت داروں کے لیے، لیکن جیسے یہ گروپ واپس مکہ شریف آیا، ابھی استقبال کا ایک ایریا ہوتا ہے جیسے اسٹیشن، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے قصبے سے بریلی شریف کے اس علاقے سے 25-30 لوگ عرب شریف میں بزنس کر کے بریلی شریف اسٹیشن پہ اتر رہے ہیں تو کچھ بچیاں چلی جاتی ہیں، کچھ بیٹے چلے جاتے ہیں، کچھ بھائی چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں چلی جاتی ہیں، بوڑھی مائیں چلی، آج میرا بیٹا آ رہا ہے، آج میرا شوہر آ رہا ہے، آج میرا باپ آ رہا ہے، یہ نیتیں ہوتی ہیں۔ اس قافلے کے ویلکم کے لیے قبیلے مکے کے لوگ آ گئے استقبال کرنے، سب ایک دوسرے سے لپٹ کے خوش ہوئے۔ جناب عبدالمطلب بھی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے تھے، ڈھونڈا نہ ملا تو قافلے والوں سے کہا سب ایک دوسرے سے مل چکے ہو لیکن میرے بیٹے عبداللہ کی خبر نہیں ہے؟ تو قافلے کے لوگوں نے گردن جھکائی، رونے لگے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا بھول جائیں حضور عبداللہ کو۔ کہا کیوں؟ کہا مدینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا، جوان بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے۔ جناب حضرت عبدالمطلب حضور کے دادا زمین پر گر پڑے، چیخ مار کے رونے لگے۔ خاندان کے لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا گھر چلیں۔ آپ نے فرمایا مجھے گھر مت لے کے چلو، مجھے پہلے میری بہو بیٹی آمینہ کے گھر لے کے چلو۔ امی آمینہ اپنے شوہر کے انتظار میں تھی۔ لڑکیوں کو پتہ چل جائے کہ میرا شوہر 2 سال کے بعد آنے والا ہے، صوفے کا کور صاف کریں گی، کھڑکیوں کے پردے تبدیل کر دیں گی اور فریج کے پردے تبدیل کر دیں گی، اپنے لباس کے بار بار یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بننا سورنا صفائی نفاست یہ ان کے سرشت میں داخل ہے۔ میری ماں نے بھی میرے باپ کا انتظار کیا ہوگا، میری بیوی بھی میرا انتظار کرتی، میری بیٹی میری بہن، یہ سسٹم ہے۔ امی آمینہ بھی حضور کے ابو کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے جناب عبدالمطلب دروازے پر گئے، قدم کی کئی آوازیں سن کے امی آمینہ دروازے پر آ گئیں کہ شاید انہی آوازوں میں میرے شوہر کے قدم کی آواز بھی ہو۔ خوشی کا موقع تھا،
انہیں کیا خبر کہ سب لٹ چکا ہے، سہاگ گزر چکا ہے۔ دروازے پر آئیں تو عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میرے شوہر کے آنے پر سسر ابو آپ روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری بیٹی بھول جا اپنے شوہر کو۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا مدینے میں انتقال ہو گیا۔ صاحبو 23 ساڑھے 23 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ میرے پاس کتاب میں لکھا موجود ہے جو باتیں بتا رہا ہوں۔ امی آمنہ بے ہوش ہوئی تھی تو ہوش آیا تو آپ نے ایک مرثیہ لکھا تھا اپنے شوہر کی جدائی میں۔ اس میں بتایا جاتا کہ اگر وہ مرثیہ کوئی نرم طبیعت کا انسان پڑھ دے تو اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی امی بہت روئی تھی، کیسے میری زندگی گزرے گی، میرے سرتاج کا انتقال ہو گیا، میرے سر کے تاج کا انتقال ہو گیا، میرا مستقبل چلا گیا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی شوہر سے۔ وہ بے پناہ تکالیف میں روتی رہی۔ پھر خاندان کے لوگوں نے کیا کہا؟ توجہ، کسی نے کہا نہ گھبرائیں امی آمنہ ہم آپ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا نہ گھبرائیں ہم آپ کی بہن ہیں، کسی نے کہا نہ گھبرائیں آپ جب اکیلے ہوں تو مجھ سے بات کریں، مجھے بلا لیا کریں، بوریت نہ ہونے دوں گی، آپ مجھے بلائیں، اکیلے میں مجھے یاد کریں، میں آپ کے پاس رہوں گی۔ تو امی آمنہ فرماتی ہیں اے قبیلے والو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میری فکر نہ کرو، تمہیں نہیں پتا میرا شوہر انتقال سے پہلے میرے شکم میں اپنی محبت کی نشانی چھوڑ کر کے گیا ہے۔ جب پورے مکے والے سو جاتے ہیں تو یہی محبت کی نشانی مجھ سے چپ کے باتیں کیا کرتے ہیں، مجھے تسلیوں پہ تسلی دیتی ہے۔ اے میرے گھر والوں آپ چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی تنہا رہتی تھی اور بے پناہ برکتیں ان کے گھروں میں ہوتی تھی۔ ایک بات جو میں نے اگلے سال بتائی تھی وہ آپ اس میں سنیں۔ اس کے بعد یہ حضور کی پیدائش کس طریقے احسن اور طیب اور فضل و کمال، جود و نوال اور انوار و تجلیات کے سائے میں ہوئی۔ مکہ شریف کا جو واٹر لیول ہے تقریباً 1800 1500 1200 900 وہ فٹ نیچے ہوتا تھا، پانی بہت نیچے ہوتا تھا، رسیاں کھینچتے کمر کھنچ جاتی تھی لوگ کئی مزدور وہ پانی کے مشکیزے کو، پانی بالٹی کو کھینچتے تھے، بہت پانی نیچے مکہ شریف میں۔ لیکن حضور جو اپنی ماں امی آمنہ کے شکم میں تشریف لائے تھے، سبحان اللہ، امی آمنہ کی عادت تھی وہ بالٹی لے کے جاتی تھی اور پانی بھر لاتی تھی بغیر رسی کے، بغیر رسی کے پانی بھر لاتی تھی، پانی بھر لاتی تھی۔ ان کی سہیلی نے کہا اے آمنہ کیا بات ہے، تو بغیر رسی کے پانی بھر لاتی ہے؟ تو امی آمنہ کیا فرماتی ہے، چل میرے ساتھ، چل تجھے دکھاؤں اپنے لاڈلے کے جلوے۔ اپنی سہیلیوں کا ہاتھ پکڑتی، انہیں لے کر کے کنویں کے منڈیر پہ آتی، فرماتی بیٹھ یہیں پر بیٹھ، اور بالٹی تو تھی نہیں، مثال کے طور پر مٹی کے مٹکے کو، مشکیزے کو میں بالٹی کہتا ہوں، وہ بالٹی رکھ کر کے امی آمنہ فرماتی میرے پیٹ میں حضور مسکراتے ہوتے، میں کنویں کے اندر جیسے جھانک کر کے دیکھتی، جیسے کنویں کے اندر جھانک کر کے میں دیکھتی تھی، پانی بہت نیچے 1200 1400 فٹ نیچے ہوتا، لیکن جیسے میں جھانک کر کے دیکھتی تھی، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ امی آمنہ فرماتی ہیں جیسے میں جھانک کر کے دیکھتی تھی، کیا دیکھتی تھی؟ میرے شکم میں جو نور محمدی تھا، اس کے میرے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے میرے چہرے پر نور چمکتا تھا، میرے چہرے پر حضور کا نور چمکتا تھا۔ جیسے کر کے دیکھتی وہ کنویں کا پانی نیچے سے اوپر چلا آتا نور محمدی کو دیکھنے کے لیے، حضور کے نور کی زیارت کرنے کے لیے اوپر تشریف لاتا، وہ پانی آتا اور تو میں بالٹی سے پانی بھر لیا کرتی۔ میری سہیلیاں کہتی واہ آمنہ تو بڑے کمال والی ہے، میں کہتی نا کمال میرا نہیں، کمال نور محمدی کا ہے، کمال میرا نہیں، کمال تو نور محمدی کا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے زمین بنائی۔ امی آمنہ فرماتی بے پناہ برکتیں ہی برکتیں، آہستہ دیکھنا کوئی ایک آدمی سبحان اللہ بولے ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آ گیا، ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ بزرگوں پہ، میری ماں بہنوں پر، بچوں پہ کرم فرمائے۔ امی آمنہ فرماتی ہیں آہستہ حضور کی پیدائش مبارکہ کی وہ رات بھی آ گئی۔ صوفیہ کہتے ہیں رات نے بات کہی اے میرے مولا اپنے حبیب کو رات میں بھیج دے تاکہ دن کے مقابلے میں اکڑ جاؤں، میرا سر فخر سے بلند ہو کہ اللہ کے رسول رات میں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دن نے کیا کہا اے میرے مولا، دن میں اپنے حبیب کو بھیجنا تاکہ میرا اسٹیٹس بلند ہو جائے، رات کے مقابلے میں میں کہہ سکوں کہ اے دنیا والوں دیکھو رات میں نہیں حضور دن میں تشریف لائے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہنے کی عادت پڑی ہے تو کہیں حضور کب آئے؟ جب رات جا رہی تھی دن آ رہا،
رات کی بھی خواہش کی تکمیل ہوئی، دن کی بھی خواہش کی تکمیل ہوئی، لیکن کس وقت آئے؟ بھاگے مت، سوئے مت، جائیں مت۔ سبحان اللہ۔ حضور ایسے وقت میں 4، 20، 26، 30، 40 کے درمیان تشریف لائے۔ اس وقت کو اللہ نے محفوظ فرما لیا۔ جس وقت حضور تشریف لائے اللہ نے اس وقت کو محفوظ فرما لیا، ایسے محفوظ فرما لیا۔ آج ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہتا کہ 12 بجے دوپہر میں نکلو، 5 کلومیٹر دوڑو، شوگر نارمل رہے گی۔ ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہتا کہ 2 بجے دوپہر میں نکلو اور 5 کلومیٹر پیدل چلو، بی پی نارمل رہے گی۔ ڈاکٹر آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس وقت اٹھو جب مسلمان فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس سے اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو، 1-2 کلومیٹر پیدل چل لیا کرو۔ ڈاکٹروں کو بھی پتا ہے جس وقت مسلمانوں کے نبی مکے میں پیدا ہوئے، اللہ نے اس وقت کی ہواؤں میں شفا رکھی۔ سمجھ گئے؟ اللہ نے اس وقت کی ہواؤں میں شفا رکھی ہے۔ آمینہ کے لال فرماتی ہیں، امی آمینہ فرماتی، آہستہ آہستہ وہ رات آ گئی جسے 11 ربیع الاول شریف کی رات کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں نعرے لگیں گے، نور والا آیا ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کوئی لگائے نعرہ، کوئی لگائے نور والا۔ ماشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، ماشاءاللہ، جیتے رہیے، جیتے رہیے، ماشاءاللہ۔ امی آمنہ فرماتی، میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، سننا، مائک بہت اچھا ہے۔ امی آمنہ فرماتی جس وقت حضور تشریف لانے والے تھے، اللہ ذکر مصطفیٰ کی برکتوں سے ان علماء کو شفا صحت عطا فرمائے، قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ فرماتی جیسے حضور تشریف لانے والے تھے، میرے سامنے جو لڑکیاں بیٹھی تھیں، اگر کہو تو میں ان کا نام لوں، سنیں گے؟ ماشاءاللہ۔ امی آمنہ فرماتی میری ایک سہیلی تھی جنہوں عبد الرحمن بن عوف کی ماں، ان کا نام تھا حضرت شفا، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئی تھی۔ کیا نام تھا؟ ایک آدمی بولے کیا نام؟ ماشاءاللہ۔ ان کے بغل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، ان کا نام تھا حضرت سویبہ، ایک کنیز بھی ہیں، سہیلی بھی ہیں۔ فرماتی وہ بیٹھی تھی، ان کے بغل میں ایک عورت بہن سہیلی بیٹھی تھی، ان کا نام اگر سنو گے تو شاید آپ کو بہت زیادہ مچلنے پہ یہ لفظ مجبور نہ کرے، لیکن ان کے بارے میں حضور نے جملہ فرمایا تھا کہ یہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ یہ بیٹھی کتنی ہوئی؟ ایک روایت میں کہ ایک اور لڑکی بیٹی تھی، اس کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت نقضیہ، یہ تشریف فرماتی۔ ان کے قریب میں ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد بیٹھی تھی، اسد کی بیٹی، مولا علی کی ماں، جناب ابی طالب کی بیوی، اور جناب امی زینب کی دادی، مخدومہ فاطمہ کی ساس، امام حسن حسین زینب کی دادی، سبحان اللہ، وہ بیٹی تھی، ایک روایت ہے۔ اور کچھ روایتوں میں امی حوا کا بھی ذکر ہے، واللہ علم۔ بہرحال یہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ دو بات جو میں نے اگلے سال کہی اسے ریورس کرتا ہوں درمیان میں۔ حضور کی پیدائش مبارکہ، جناب شفا بیٹھی تھی، بغل میں سویبہ، بغل میں ام ایمن، یوں میں بتا رہا ہوں، اور پھر مخدومہ فاطمہ بنت اسد، یہ سب بیٹھی تھی۔ امی آمینہ فرماتی اچانک میں نے دیکھا میری ان سہیلیوں کے علاوہ میرے گھر میں پتلی پتلی لڑکیاں دوڑنے لگے۔ میں نے کبھی ان لڑکیوں کو دیکھا نہیں تھا، توجہ ہے، میں نے کبھی ان لڑکیوں کو دیکھا نہیں تھا۔ وہ میرے گھر میں پتلی پتلی کھجوروں جیسی لمبی لمبی لڑکیاں، وہ میرے گھر پہ دوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا ادھر ادھر، اور تم کون ہو جو میرے گھر پہ دوڑتی ہو؟ دیکھنا کون کون، سبحان اللہ کہتا۔ ان لڑکیوں نے کہا امی آمنہ ہم جنت کی حوریں ہیں، حضور کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لگے گا نعرہ نور والا آیا ہے، اونچی آواز میں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔ فرماتی وہ لڑکیاں بولی ہم زمینی نہیں، ہم تو آسمانی ہیں حضور کے استقبال کے لیے۔ اور پھر میں نے دیکھا اچانک میرے گھر میں 3-4 عورتیں بہت بن سمر کے پنٹھن کے میرے گھر میں بیٹھ گئی، اچانک آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے ان میں سے کسی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایک سے کہا آپ کون ہیں بھائی؟ اس عورت نے کہا میں آسیہ ہوں، میرا ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے آخری سفر ہوا ہے، فرعون کی بیوی ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ کافر اصلی سے بدتر تھا، اور میں اس کی بیوی ہوں، مسلمان ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے فضل کی مستحق ہوں، میرا نام آسیہ ہے۔ فرمایا اچھا آپ کے بغل میں کون ہے؟ دل کہے تو بولنا،
تو آپ کون ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ امی آمنہ آپ مجھے نہیں پہچانتی ہیں، میرے ہی بیٹے کی قدم کی ٹھوکر کی وجہ سے زمزم کا پانی نکل کے باہر آیا۔ دنیا مجھ کو حضرت حاجرہ کے نام سے جانتی ہے، میں ایک نبی کی بیوی بھی ہوں، ایک نبی کی ماں بھی ہوں۔ اچھا آپ کے بغل میں یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ۔ تو اس عورت نے کہا امی آپ مجھے نہیں جانتی ہیں، میں حضور کے استقبال کے لیے ہوں، دنیا مجھے حضرت سارہ کے نام سے جانتی ہے۔ اچھا آپ کے بغل میں کون ہے؟ وہ بڑی خوبصورت ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس خاتون کا ذکر قرآن شریف کے 16ویں پارے میں ایک سورے سے منسوب کر دیا اللہ نے۔ آپ کون ہیں؟ تو بولے آپ مجھے نہیں پہچانتی ہیں، دنیا مجھ کو ہی حضرت مریم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے بولو حضرت، ہاں دعا کے بولو کیا؟ حضرت مریم کون ہے؟ ان کی شادی نہیں ہوئی اور لڑکا ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو؟ یہ عقیدہ میرا امام کیا کہتا ہے؟ وہ کنواری پاک مریم، بولنا نہیں، وہ کنواری پاک مریم، کیا مطلب؟ وہ کنواری بھی تھی اور پاک بھی تھی جناب مریم۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی لڑکی کنواری ہوتی ہے اور صاحب اولاد ہوتی ہے تو پاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ لیکن امی مریم کنواری بھی ہیں، صاحب اولاد بھی ہیں اور پاک بھی ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حکم سے جناب جبریل نے یہاں پر آ کے دم کر دیا تھا، تو ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے تھے۔ اللہ چاہے تو بولو بھائی، اللہ چاہے تو کیا اس کی شان ہے؟ اس کی شان کتنی بلند ہے۔ اس وفی صاحب فرماتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو سمجھے گا وہی سمجھنے لگے گا، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے تک، تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ تمہیں دیتا تھا تمہارے حساب سے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے، اونچی بولو اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں مریم ہوں، مریم ہوں۔ میرا امام کہتا ہے وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے عجب نشان ہے۔ پھر کیسے اسے موڑا میرے امام نے، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ معلوم ہے امی آمینہ فرماتی آپ بولے میں مریم ہوں، فرمایا مریم؟ بولے ہاں عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا عیسیٰ نبی، اس کی میں ماں ہوں۔ امی مریم نے کہا آپ، ارے وہ ایک نبی عیسیٰ ان کی ماں ہے؟ دیکھنا ہے کون کون سبحان اللہ۔ امی مریم کہتی ہیں اے امی آمنہ وہ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں تو ایک نبی کی ماں ہوں اور تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ ہم تو حضور کے استقبال کے لیے آئے ہوئے، وہ وقت آ رہا ہے جب میرا امام کہے گا بریلی شریف سے عالم روحانیت میں روحوں کی دنیا میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اس دل افروز ساعت پہ، ذرا اونچی بولے اس دل افروز ساعت پہ، اس دل افروز ساعت پہ۔ امی آمنہ فرماتی اچانک میرے نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے، نہ کوئی مکان مکان رہا، نہ کوئی بلڈنگ بلڈنگ نہیں، نہ کوئی پہاڑ پہاڑ رہا، سارے عجائبات پردے میری نگاہوں کے سامنے ہٹا دیے گئے۔ میں انوار الہی میں مست مگن تھی، مجھے احساس تک نہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے۔ منبر شریف کے علماء بھی اور عوام بھی دونوں لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، حضور تشریف لائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور پورب والے جانور پچھم کی طرف بھاگتے اور پچھم والے جانور پورب کی طرف بھاگتے، اور جب دونوں ایک دوسرے سے ملتے تو وہ جانور کہتے تھے مبارک ہو رسولوں کے سردار آ گئے۔ آسمان کے تارے زمین کے جزیرے پر گر کر کے زمین کے ذروں سے کہتے مبارک ہو آمینہ کا لال آ گیا۔ ہر طرف حضور کی آمد کی دھوم دھوم تھی۔ کتاب میں نے پڑھی ہے، موجود ہے، حوالے کی بات کرے تو بتاتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا کوئی ایسا پرندہ نہ تھا، کوئی ایسا جانور نہ تھا اللہ نے جس کو زبان دی ہو اور بولنے کی طاقت نہ دی ہو۔ سارے پرندے ایک زبان ہو کے کہتے تھے مبارک ہو رسولوں کے سردار آ گئے۔ سارے پرندے کہتے تھے آمینہ کا لال آ گیا۔ شجر و حجر سے آواز آتی تھی کہ آمینہ کا لال آ گیا۔
کیا کہا وہ علی شاہ قلندر پانی پتی کے روزے قریب لیٹنے والا حالی شاعر نے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، اللہ کے رسول تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سب سے پہلے حضور نے اللہ کی تعریف بیان کی. ایک روایت میں کہ حضور نے ایک انگلی اٹھائی، ایک روایت میں کہ دونوں کلمہ شریف کی انگلی اٹھائی، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی. حضور سیدھے سجدے میں چلے گئے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے. بہت دیر تک حضور سجدے میں تھے. امی آمنہ نے ابھی حضور کو چھوا نہیں، ابھی امی آمنہ نے حضور کو اٹھایا نہیں. ایک تاریخی بات، سب سے پہلے سجدے سے حضور کو اٹھا کر کے اپنی گود میں جس عورت نے لیا اس کو حضرت شفا کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انہی کے بیٹے عبد الرحمن بن عوف ہے. ان کی امی نے سب سے پہلے حضور کی خدمت کا شرف پایا. حضور کی خدمت کی ان کی ماں نے، تو اللہ نے ان کو اتنی دولتوں سے نوازا تھا. عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال مدینے میں ہوا تھا تو ان کی اولادوں کے لیے ان کے سونے کے بسکٹ کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر کے بانٹے گئے. حضور کی خدمت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے. اگر کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے تو بتاؤں کہ خدمت کا فائدہ کتنا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے پوری بستی والوں کو، مبارک علماء کی قیادت کو. ایک بزرگ ہیں 150 سال پہلے کے، ان کو حضرت شیخ یوسف کہا جاتا ہے. پورا نام شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی. نبہان فلسطین، یہ رم اللہ غازہ خان یونس کے قریب میں نبہان ایک بستی تھی. یہ بستی پر ہمیشہ ہمیشہ حضور کی میلاد ہوتی تھی. 150 سال پہلے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی. اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب پر ان کے مقدمات شامل ہیں. ابھی آپ کو بولنا نہیں ہے، بولنا کب ہے. بڑے عظیم عالم دین تھے. شادی ایک حسین لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے. لڑکی آپ کے نکاح میں آ گئی. شیخ یوسف کہتے ہیں وہ بیوی بن کے میرے گھر پہ میری بڑی خدمت کرتی تھی. توجہ ہے، وہ بڑی خدمت کرتی، بڑی خدمت کرتی، بڑی خدمت کرتی. حضور اللہ علیہ وسلم بڑی خدمت کرتی تھی. اور اس کی آہستہ آہستہ عمر ڈھلنے لگی تو اس کی سہیلی نے کیا کہا، اے تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ یہ عورتوں کی فطرت ہے پوچھنے کی. اور تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری شادی مولانا یوسف بن اسماعیل کے ساتھ ہوئی ہے. بولے او تجھے مولوی ہی ملا ہے، تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ اتنی خوبصورت تھی تو کسی کی راجکماری بن سکتی تھی، امیر شہر کی بہو بن سکتی تھی. عجیب لڑکی ہے، تجھے یہی ملا ہے، مولوی ملا ہے. تو اتنی حسین تھی، اتنی عظیم لڑکی تھی، تیرا کریکٹر کتنا پاکیزہ تھا، تجھے ایک مولوی ہی ملا ہے جسے تم نے شادی کر لی. آخر اس مولوی کے ساتھ رہ کے تجھے کیا ملا؟ سہیلیوں نے کہا اے میری بہن تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ جو سب سے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے نا پیچھے کی طرف سے، اور یہ پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے، ان کی نظر میں آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے سنیں، اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. تجھے ایک مولوی کے ساتھ رشتہ کر کے کیا ملا میری بہن؟ کسی امیر زادے کی نکاح میں آتی تو راجکماری بن کے رہتی، کیا ملا؟ تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی نے کہا کیا مطلب؟ کون مجھ سے پوچھتی ہے کیا ملا؟ ارے اس مولوی اس شیخ کی خدمت کی وجہ سے مجھے 86 مرتبہ خواب میں حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو میں نے خواب میں 86 مرتبہ دیکھا ہے اسی بزرگ کی خدمت کی وجہ سے. کیا مطلب، کیا مطلب، کیا مطلب؟ جب شیخ یوسف بن اسماعیل کی خدمت کی وجہ سے اتنے بڑے انعامات مل سکتے ہیں تو پھر حضور کی خدمت کی وجہ سے بڑے بڑے انعامات کیوں نہیں؟ ذرا کوئی پھر سے بولے سرکار کی آمد، اونچی بولے سرکار کی آمد. جناب شفا نے حضور کو سب سے پہلے اپنی گود میں لیا. نام یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے گود میں لیا. اب یہ تقریر کے یہ ایسے الفاظ نہیں کہ جو لفاظی میں کہنا، جیسے حضور کو امی شفا نے اپنی گود میں لیا نا تو آواز بہنوں نے دی، سہیلیوں نے، آئیے حضور کو نہلا دیا جائے، حضور کو نہلا دیا جائے. دیکھنا اب کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. آواز آئی انہیں کیا نہلاؤ گے، یہ تو نہائے ہوئے پیدا ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور کی آنکھوں میں سرما لگا دیا جائے. آواز آئی حضور سرما لگائے ہوئے پیدا ہوئے. وہ سنت ابراہیمی جسے آپ ختنہ کہتے ہیں،